अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। हज़रात गरामी, दीनी और ईमानी भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज के दौर में हर इंसान तरक्की करना चाहता है। जिस जगह पर इंसान खड़ा हुआ है वो उससे ऊपर बुलंदी चाहता है। जिस जीने की सीढ़ी पर इंसान खड़ा है वो उससे ऊपर चढ़ना चाहता है। लेकिन इंसान जो उसूल दवाबित कुरान और हदीस ने बयान किए हैं, तरक्की करने के, बुलंदी हासिल करने के, रिज़्क़ में बरकत के, रिज़्क़ में तरक्की के, वो तमाम के तमाम इंसानों ने बाला ताक रख कर जो दुनियावी उसूल हैं, जो दुनियावी क़ायदे क़ानून हैं, उनके मुताबिक इंसान कोशिश कर रहा है, लग रहा है और इंतहाई जद्दोजहद अनथक कोशिश कर रहा है। हालांकि इंसान ने जो तरीक़े अपना रखे हैं, तरीक़ा इंसान ने अपना रखा है कि आदमी अपने कारोबार में तरक्की के लिए, अपने रिज़्क़ रोज़ी में बरकत के लिए तो आदमी अवर काम कर रहा है, अवर ड्यूटियाँ कर रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी है इंसान की, वो 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। और औरतों को भी काम पर लगा दिया है। एक अफराद नहीं, कई अफराद काम कर रहे हैं, घर में कोई खाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम, जिस ज़बान से मैं कुरान मिला है उसी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला के ये फ़रामीन मिले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। और फरमाया गया 3 चीज़ें हैं, अगर इंसान उन 3 चीज़ों को कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और जिस जगह पर वो खड़ा है अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंदी सरफरादी अता फ़रमाए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं, व अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि नबी, तुम अपने गहल को, घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, वस्तबिर अलैहा, और पाबंदी के साथ उस पर जमिए। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रिज़्क़ कमवाना नहीं चाहते, रिज़्क़ तो तुमको हम देंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला वादे को निभाना बखूबी जानते हैं। अल्लाह, दुनिया की कोई इंसान वादा करे, उसका वादा झूठा हो सकता है, या इंसान वादा निभाने की कोशिश भी करे, लेकिन हो सकता है कोई अड़चन आ जाए और कोई और परेशानी आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है, बरहक़ है और उसके वादे में कोई रुकावट नहीं आती। क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहे हैं कि जो बंदा और जिनके घर वाले एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें, एहतमाम के साथ नमाज, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी रोज़ी में बरकत का वादा फरमा रहे हैं। और नमाज ऐसी नहीं जो कंडेदार नमाज हो, बहुत से होते हैं, बहुत से लोग क्या होता है कि मर्द हैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, औरतें हैं कि काम काज को मुक़द्दम रखती हैं और नमाज को टालती रहती हैं और वो बिल्कुल क़ज़ा के वक्त तक पहुंचा देती हैं। और जो बंदा पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा, एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ ये वादा है। ऐसी नमाज नहीं कि मर्द नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन गली कोचों में घूम रहा है, मर्द ने हाथ तो बांध लिए हैं, मुसल्ले पर तो खड़ा हो गया है, लेकिन आप दिमाग और जहन और क़ल्ब और अज़हान कहीं और है उसका। औरत ने मुसल्ले पर तो खड़ी हो गई, हाथ तो बांध लिए, लेकिन उसका जहन कपड़ों की मैचिंग पर है, सूट के कलर मिलाने पर है। ऐसी नमाज पर अल्लाह ताला के वादे नहीं। वो नमाज जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए, जो एहतमाम के साथ नमाज पढ़ी जाए और जिसमें कंडेदार नमाज ना हो, बल्कि पाबंदी के साथ, तवज्जो के साथ इंसान कोशिश तो करे, अल्लाह तबारक व तआला कोशिश पर भी अजर अता फरमाते हैं।
انسان کوشش کرے کہ میں پابندی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دھیان سے نماز پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول الگ ہے، دنیا والوں کا نظام الگ ہے۔ دنیا والوں کا نظام تو یہ کہ جب تک انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر لیتا اور اس کا نتیجہ حاصل نہیں کر لیتا، نتیجہ نہیں نکلتا، اس وقت تک انعام نہیں دیا جاتا، اکرام نہیں دیا جاتا۔ بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ بچوں تم اتنے مارکس لے کر آؤ، اتنے نمبر لے کر آؤ تو ہم تمہیں سائیکل دیں گے، تمہیں گفٹ دیں گے، دوسری چیز انعام میں دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کوشش کرنے پر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے نکل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی 10 سال کے نفلی اعتکاف کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ بھائی کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن نکلنے پر ہی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دستور اور نظام اور قانون یہ کہ بندہ کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کوئی بندہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور تمام گھر والے، مرد، عورتیں، بچے، تمام کے تمام گھر والے نماز کا اہتمام کریں، اور قسم بخدا کی آج اس بات کی قسم کھا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ پہلی کنجی ہے اور یہ ماسٹر کی ہے۔ انسان اگر یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، انسان کو ایسے عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل یہ بتلایا کہ استغفار ہو، کثرت سے استغفار جو بندے کرتے ہیں، جن کے گھر والے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کی نوکری میں، ان کی مزدوری میں، ان کی تجارت میں، ان کی کاشتکاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں کئی سارے وعدے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں جو وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے گا، ان کے کھیت اور کھلیانوں میں برکت عطا فرمائے گا، جن کے پھلوں میں، جن کے درختوں پر پھل نہیں آتے ہیں، جن کے باغوں میں، وہ لوگ عمل کریں گے، استغفار پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شجروں پر، ان کے درختوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگا دیں گے، اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کسی کے نوکری کا مسئلہ ہو، آج لوگ تعویذیں کرواتے پھرتے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، ہماری نوکری نہیں لگ رہی، کثرت سے وہ لوگ تمام گھر والے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں، ان کی زراعت میں، ان کی کاشتکاری میں، ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، تم اسے خرچ کرو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انفق ینفق علیہ، تم اللہ کے بندے پر خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے۔ اور یہ انفاق جو لفظ ہے یہ نفقہ سے بنا ہے، اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں، اور سرنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان داخل ہوتا ہے، جب وہ باہر نکل جاتا ہے تب دوسرا انسان اس میں داخل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پر سرنگ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک گاڑی نکل جاتی ہے تو دوسری گاڑی آتی ہے۔ تو نفقہ، انفاق یہ ایسا لفظ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس ہے ہم اسے خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اس چیز کا اہتمام کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑھا کر ریٹرن کریں گے، اضافہ کر ریٹرن کریں گے۔ حدیث قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 روٹی اللہ کی رضا کے لیے دے گا، ایک کوئی چیز اللہ کے لیے
لیے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا اور کہیں تو 70 گنا اور کہیں اس سے بھی زیادہ 700 گنا اور کہیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں، ان کے یہاں یہ مسئلہ درپیش آیا کہ ان کے یہاں ایک روٹی تھی صرف، اور ان کے یہاں پر ایک سائل آیا اور سائل نے اپنی حاجت رکھی، اپنی حاجت پیش کی، مجبور ہوں، بے کس ہوں اور کئی دن کا فاقے سے ہوں اور مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر میں ایک ہی روٹی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ مہمان آنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی روٹی نہیں تھی، لہذا انہوں نے وہ روٹی اس سائل کو عطا کر دی، اس سائل کو عطا کی۔ تو اب کچھ دیر کے بعد مہمان تشریف لے آئے، خادمہ نے کہنے لگی کہ ایک ہی روٹی تھی اور وہ بھی آپ نے سائل کو دے دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، تو ایک شخص لے کر آتا ہے دروازہ کھٹکھٹا کر، جب کنڈی کھولی جاتی ہے تو بتلایا جاتا ہے ایک شخص ہے اور وہ کئی روٹیاں لے کر آیا۔ اس سے خادمہ سے کہا کہ معلوم کرو کتنی روٹی لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تو خادمہ نے کہا کہ 8 روٹی یا 9 روٹی لے کر آئے۔ خادمہ سے کہہ دیا رابعہ بصری نے کہ اس کو کہہ دو کوئی کہیں اور لے جائے، یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ لہذا کچھ دیر کے بعد پھر کنڈی کھٹکھٹائی گئی، مہمان تشریف لیں، حالانکہ 8 روٹی انہوں نے لینی قبول نہیں کی، 9 روٹی لے کر آیا، دوسرے شخص آیا، پھر اس طریقے جب تیسرے نمبر پر شخص آیا اور اس شخص نے 10 روٹی لے کر آیا اور وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا یہ ہمارا رزق ہے، اس کو گھر پر رکھ لو۔ خادمہ نے سوال کیا کہ جو پہلا شخص روٹی لے کر آیا تھا، دوسرا شخص لے کر آیا تھا، آپ نے ان کی قبول نہیں کی اور اس لیے تیسرے شخص کی قبول کر لی، جبکہ ہمیں ضرورت تھی، حاجت تھی، ہمارے گھر پر مہمان تھے۔ تو خادمہ سے فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ ہے، میں نے آج صبح کے وقت میں ایک روٹی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک سائل کو دے دی تھی، اور میرے پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میری خاطر میری رضا کے لیے کسی کو ایک چیز دے گا، ایک روٹی دے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا کر اسے اضافہ فرمائیں گے۔ تو میرا پروردگار تو ہے